اور اس سیگمنٹ میں میرے ساتھ موجود ہے مشال ملک صاحبہ، کسی تعریف کے محتاج نہیں. بہت شکریہ مشال آپ کے وقت کا. اور مشال، آج یوم یکجہتی کشمیر پر وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کہا، آپ نے بھی سنا ہوگا کہ پاکستان ہمیشہ کشمیریوں کے حق خود ارادیت کی جد و جہد میں ان کے ساتھ کھڑا رہے گا. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ کشمیریوں کو حق دیں گے کہ وہ خود فیصلہ کریں کہ پاکستان کے ساتھ وہ رہنا چاہتے ہیں یا پھر آزاد. عمران خان صاحب کے اس بیان کو آپ کس نظر سے دیکھ رہی ہیں، کشمیری کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ ویلکم سٹیپ ہے پاکستان کے پرائم منسٹر نے یہ جو کہا ہے، اور میں آج کے دن ساری پاکستانی عوام کی بھی تہہ دل سے شکر گزار ہوں. خاص طور پہ پاکستان کا میڈیا، سول سوسائٹی، ہر بچہ جو ہے پاکستان کا، وہ کشمیریوں کی آزادی کے لیے دعا کر رہا ہے. اور آج کے دن جو پلیج کیا ہے، ساری قوم کی یہ ترجمانی اور یہ آواز ہے کہ جب تک کہ کشمیریوں کو آزادی نہیں ملے گی، پاکستان کشمیریوں کے ساتھ کھڑا ہے. اچھا مشال، عمران خان صاحب نے مودی کو اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا اور آج بھی کشمیر کے حوالے سے پیشکش کی ہے کہ بھارت جو ہے وہ مسئلہ کشمیر کے حل میں اخلاص کا مظاہرہ کرے. ہم 2 قدم آگے بڑھنے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ نے دیکھا کہ بھارت ہمیشہ مذاکرات سے انکاری رہتا ہے. کشمیر پہ جو ظلم ہے اس کا سلسلہ بھی جاری ہے. اب ایسے میں جو نئی امریکی انتظامیہ ہے، آپ کو لگتا ہے، آپ کو امید ہے کہ کوئی ثالثی کا کردار ادا کر سکتی ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک آدھی صدی گزار دی ہے پاکستان اور انڈیا کی ڈائیلاگ کے اندر، اور اس میں ہمیشہ سے حریت قیادت نے ساتھ دیا ہے ایک پرامن حل کے لیے ڈائیلاگ کے تھرو. مگر ہر دفعہ ہندوستان نے دھوکہ دیا ہے. تاشکند سے لے کے شملہ کے بعد اور بھی کتنے نیومرس انڈو پاک ڈائیلاگز ہوئے ہیں. آگرہ سمٹ آپ لے لیں، لاہور ایکارڈ لے لیں آپ، کرکٹ ڈپلومسی، ٹریڈ ڈپلومسی، کراس کلچرل ڈپلومسی، امن کی آشا، 4 پوائنٹ جنرل مشرف کے. ہر دفعہ ہندوستان نے بیک ٹریک کیا ہے. اور اب تو خیر مودی سرکار نے تو وہ حد ہی کر دی ہے کہ اسے ساری جو بائی لیٹرل اور انٹرنیشنل ٹریٹیز، نارمز، کنونشنز اور یو این کی جو قراردادیں ہیں ان کو توڑ دیا ہے. تو اب پاکستان کو فارملی یہ اناؤنس کر دینا چاہیے کہ شیلف لائف ایکسپائر ہو گئی ہے ڈائیلاگ کی. تو اب پاکستان کا فوکس اسی بات پر ہونا چاہیے کہ یو این کی قراردادوں کے مطابق کشمیریوں کو آزادی ملے. اس لیے ہمارا کیس انٹرنیشنل عدالتوں میں لے کے جایا جائے اور ہندوستان کو بلیک لسٹ کرایا جائے. آر ایس ایس ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے جس کا ڈائی ہارڈ فالوور مودی ہے، اور اس کے ہاتھ کشمیریوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں. اور جو نقصان اس نے کیا ہے کشمیریوں کے ساتھ، پہلے ان کی آرمی تھی، اب ان کی عوام وہاں پر آ کے ایک منی انڈیا میں تبدیل کر رہی ہے اور ڈیتھ سیلز میں رکھا ہوا ہے حریت رہنماؤں کو، اور عوام کو چھلنی کیا جا رہا ہے، ان کو غائب کیا جا رہا ہے، ان کو ٹارچر سیلز میں رکھا جا رہا ہے. تو ایسے میں پیس ہندوستان سے ہمیں نہیں مل سکتا. ہمیں انٹرنیشنلی ہیلپ چاہیے، انٹرنیشنل، چاہے عدالتیں ہوں، آئی سی جے ہو، آئی سی سی ہو، سیکیورٹی کاؤنسل کے تھرو ہندوستان پہ ڈیفینس، اکنامک اور لیگل سینکشنز لگانے کا یہ وقت ہے. اچھا مشال، مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے جب انسانی حقوق کی بات کی جاتی ہے. انسانی حقوق کے علمبردار بڑے بڑے چیمپئن بنے بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ بات کرتے ہیں، انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے دن منائے جاتے ہیں، تو کشمیر ان لوگوں کو نظر نہیں آتا. ان کی آنکھوں پہ پٹیاں بندھی ہوئی کہ بھارت اتنا ظلم کر رہا ہے کشمیر میں، اس کی روک تھام کے لیے جو عالمی ادارے ہیں یہ اتنے بے بس کیوں ہیں؟ دیکھیں، اب ہمیں یہ فوکس کرنا چاہیے اس بات پہ کہ جو بے بس ہیں یا اندھے گونگے ہیں، بہرے ہیں، مگر دنیا کو ایک جھلک لاک ڈاؤن کی دیکھی ہے کہ کس طرح آپ کے سامنے آپ کے لوڈ ونز جو ہیں وہ فوت ہو جاتے ہیں یا ان کو مار دیا جاتا ہے، یا ان کے اوپر دہشت گرد، مطلب ان کو ہاسپٹلز کے اندر وینٹیلیٹرز پر ہیں. کرونا کی وجہ سے کتنی نوکریاں چلی گئی ہیں، ایک پوری دنیا کا ورلڈ آرڈر بدل گیا ہے. تو ایک تھوڑا ریلیٹیبل چیز ہے کہ کشمیر میں حالانکہ جو لاک ڈاؤن ہوتا ہے وہ دنیا میں کہیں نہیں ایسا ہوا، کیونکہ وہ لاک ڈاؤن ہوتا ہے ہمیں مارنے کے لیے، گھروں میں انکاؤنٹرز کرنے کے لیے. تو میں سمجھتی ہوں اس وقت دنیا کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. یہ ایک سٹکنگ نیوکلیئر ٹائم بام ہے، ایک نیوکلیئر فلیش پوائنٹ ہے جس کے بیچ میں انڈیا، پاکستان اور چائنا بھی ہیں. اب 3 ممالک ہیں اور ایک نہتی قوم ہے، اور اگر دنیا اب بھی اس کے اوپر لاپرواہی کرے گی اور اس کو معاملے کو سائیڈ لائن پہ کرے گی، تو میں سمجھتی ہوں کوئی دیر نہیں ہے کہ یہاں پہ ایک مائکرو نیوکلیئر ایکسچینج مودی سرکار کی طرف سے ہو جائے، اور تب تک بہت دیر ہو چکی ہوگی. دنیا کی جو سیکیورٹی، سٹیبلٹی جو ہے وہ کشمیر کے پرامن حل کے ساتھ ہے، اور وہ تبھی ہو سکتا ہے جب کشمیری وہاں پہ زندہ رہیں گے، وہاں کے لیڈرشپ کو مار نہیں دیا جائے گا، ان کی جانوں کو بچایا جائے گا، تو تبھی وہ ممکن ہے، ورنہ تو یہاں پہ امپاسبل ہے. اور میں سمجھتی ہوں جو امریکہ کے اندر بھی جو بائیڈن اور جو
کاملا ہیرس نے اپنی الیکشن کیمپین میں بھی بات کی تھی، ریلیز آف پولیٹیکل پرزنرز، اس کے اوپر وہ ایکشن لیں، اس کے اوپر وہ آواز اٹھائیں، اور جو آرٹیکل ریووکیشن آف آرٹیکل 370-35A پہ بھی بات کی انہوں نے، اس آرڈر کو ریورس کیا جائے، اور ہیومن رائٹس کی حالت کے اوپر، اور سیکیورٹی کاؤنسل کے 3 سیشنز ہو چکے ہیں پچھلے 2 سالوں کے اندر جو پہلے 50 سالوں میں نہیں ہوئے ہیں، اور پھر UN کی رپورٹس آئی ہیں، پھر ہندوستان کی جو جھوٹا پروپیگینڈا ہے اب وہ آہستہ آہستہ دنیا کے سامنے کھل کے آ رہا ہے ڈس انفو لیب کی صورت میں۔ بالکل بالکل۔ اچھا، اتنا کچھ سامنے آ رہا ہے پھر بھی یہ لوگ بے بس سے، مجھے حیرانی ہوتی ہے، یہ جان بوجھ کے گونگے بہرے بنے ہوئے ہیں، اور ضمیر بھی ان لوگوں نے اپنے مارے ہوئے کرونا کے بعد، جس طرح کہ آپ نے لاک ڈاؤن کی بات بھی، کرونا کو دیکھنے کے بعد جس طرح لاک ڈاؤن میں خود رہنا پڑا، پھر تو کشمیر کی تکلیف، کشمیریوں کی تکلیف زیادہ محسوس ہونی چاہیے تھی اگر کوئی انسان ہو، کسی کا ضمیر زندہ ہو۔ اچھا مشال، مقبوضہ کشمیر میں جو اکثریت کو اقلیت میں بدلنے کی باقاعدہ سازش کی گئی مودی سرکار کے جو کالے قوانین ہیں، کیا یہ منظم نسل کشی نہیں ہے؟ اسے کیسے روکا جا سکتا ہے آپ کے مطابق؟ دیکھیں، یہ اتنی خوفناک چیلنج ہے کشمیری قوم کے لیے، ہماری قیادت کے لیے، ہماری لازوال قربانیوں کے لیے، کہ 70 سال سے اوپر ہم نے نہتہ مقابلہ کیا ہے ہندوستان کی آرمی کا، کفن باندھ کے اس تحریک کو چلایا ہے، اور اس وقت جو قربانیاں کشمیری قوم دے رہی ہے، آپ اندازہ ہی نہیں لگا سکتے کہ اس جو 2019 کے اندر 5 اگست کو جو اقدام اٹھایا، جو لا فیئر ایک جینوسائیڈ کا ایکٹ پاس کیا، جو ہائیسٹ اور موسٹ انفرگیویبل کرائم ہے دنیا کے اندر، تو وہاں پہ تو ہمارا ایک قبرستان مکمل طور پہ بن رہا ہے، ہمیں زندہ دفنایا جا رہا ہے، اور وہاں پہ RSS اور شیو سینا کے غنڈے اور ان کے خاندانوں کو وہاں پہ ملکیت کے رائٹس دیے جا رہے ہیں، انڈسٹریل زونز بنائے جا رہے ہیں ہندوستان کی بزنس کمیونٹی کے لیے، ہزاروں ایکڑ لینڈ کے اوپر ریٹائرڈ آرمی پرسنلز کے لیے کالونیز بنائی جا رہی ہیں، ہمارا بینکنگ سسٹم سارا سیز کر دیا ہندوستان نے، اپنے کنٹرول میں لے لیا ہے، سارے جاب کوٹا، ساری جو ایجوکیشنل سیٹس تھیں ہماری، وہ ہماری لے لی ہیں انہوں نے، اور ہمیں ریفیوجی بنا دیا، اسٹیٹ لیس بنا دیا، اور وہ بھی آپ کو یاد رکھنا چاہیے فضا، یہ ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے، یہاں پہ انٹرنیشنل لا کو پریویل ہونا چاہیے، یہاں پہ ہندوستان کا لا نہیں ہے جو کہ لیگلی طور پہ نہیں امپلیمنٹ ہو سکتا، اور ہندوستان کا لا آپ کو پتہ ہی ہے کیا کشمیریوں کے لیے، وہ سارے کالے قوانین، ٹاڈا پوٹا، آرمڈ فورسز اسپیشل پاورز ایکٹ، وہ کالے گھنونے قانون جس کے تحت ہندوستان کی آرمی کو یہ لائسنس دیا ہوا ہے کہ وہ ہماری عوام کی نسل کشی کریں، اور اس کے اوپر ان کی پروموشنز ہوں، ان کو لاکھوں ڈیویڈنڈز ملیں، اور ان کو کوئی پنش نہیں کر سکتا۔ تو یہ ہماری ڈیمانڈ ہے دنیا سے کہ یہاں پہ جو انصاف ہمیں چاہیے وہی انصاف ہمیں چاہیے، ہم کچھ زیادہ دنیا سے مانگ ہی نہیں رہے، ہم آزادی مانگ رہے ہیں، جو ہر انسان جو اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے، ہر پرندہ، ہر اللہ تعالیٰ کی مخلوق، کہ اس کو آزاد اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، تو یہ کون ہوتے ہیں کہ پوری قوم کی شناخت چھین لیں اور ان کو ایک قبر کے اندر تبدیل کر دیں، اور یہاں تک کہ ہم نے اپنے جوانوں کی قبریں کھودی ہوئی ہیں اور ان کی لاشیں نہیں مل رہی ہمیں۔ اچھا مشال، جو پاکستانی ابھی جو PTI کی گورنمنٹ ہے، خاص طور پہ عمران خان صاحب نے کھل کر بات کی کشمیر کے مسئلے پر، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ اس سے پہلے بھی جتنے بھی وزراء اعظم آئے پاکستان میں، کسی نے اس طرح ہائی لائٹ نہیں کہ کشمیر کے مسئلے کو عالمی فورمز پر، انٹرنیشنل فورمز پر۔ آپ کیسے دیکھتی ہیں، آپ لوگ مطمئن ہیں بطور کشمیری پاکستان کے کردار سے، اور سفارتی حل آپ کو کیا لگتا ہے کہ مزید آپ کو کیا حل نظر آتا ہے، مزید سفارتی سطح پہ کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں فضا، آپ خود بھی سوچ لیں، میں ہمیشہ سے شکر گزار رہی ہوں، پاکستان نے ہمیشہ ہمارا ساتھ کیا ہے، مگر جب شہرہ کٹ جائے، پاکستان کی لائف لائن کٹ جائے گی، تو ڈیفینیٹلی پورا پاکستان اٹھے گا، آواز اٹھائے گا، حکومت وقت بھی اٹھائے گی، یہ ان کی ذمہ داری ہے اور یہ ان کا فرض ہے، اور جو قربانیاں 70 سال سے کشمیری قوم دے رہی ہے، ان کے خون کے اوپر پاکستان کو پانی ملتا ہے، پاکستان ایک ایگریکلچرل اکانومی ہے، یہ نہ ہو کہ ایک دن آئے کہ پانی کی جگہ یہاں نلکوں میں کشمیریوں کا صرف خون ہی آئے، تو یہ ہر پاکستانی کی ذمہ داری ہے، اور یہاں پہ تو بہت عرصہ پہلے ہی کشمیر ایمرجنسی نافذ ہو جانی چاہیے تھی، جس دن 5 اگست کو یہ لا فیئر کیا گیا، یہاں پہ سارے ڈپلومیٹک ٹائز ہندوستان سے ختم کر دینے چاہیے، جب تک کہ کشمیریوں کے خلاف جو جینوسائیڈ کا آرڈر دیا ہندوستان نے وہ ریورس نہیں کیا جا سکتا، تو ابھی تو بہت سے اقدام اٹھانے کی ضرورت ہے، اور دنیا کی عدالتوں کے دروازے کھٹکھٹانے کی ضرورت ہے، کیونکہ 50 سال دنیا یہی سمجھتی رہی ہے کہ شملہ کے مطابق یہ ایک بائی لیٹرل ایشو رہ گیا ہے، یہ آپس میں ہی لڑتے ہیں اور پھر بیٹھ جاتے ہیں ڈائیلاگ کے لیے، اس لیے پاکستان کے اوپر بہت بڑی بھاری ذمہ داری ہے ایک پوری نہتی اور ایک بے زبان قوم کی، جس کے ساری لیڈرشپ اس وقت جیلوں میں بند ہے، جن کو پھانسی دی جا سکتی ہے، جن کے کوئی خاندانوں کے ساتھ ان کا رابطہ نہیں ہے، جن کو ٹارچر کیا جا رہا ہے، تو اس وقت تو بہت بڑی ذمہ داری ہے عمران خان کے اوپر،
اور ان کی کابینہ کے اوپر، ان کی حکومت کے اوپر، پاکستان کی عوام پہ، پاکستان کے ہر ایک ادارے کے اوپر۔ اچھا، لاسٹ میں آپ سے جاننا چاہوں گی، پھر مجھے آپ کا شکریہ ادا کرنا ہے، مشال یاسین ملک صاحب کو بھی گھر سے گرفتار کیا گیا تھا قابض بھارتی فوج کی جانب سے، گرفتاری کے بعد آپ کا کوئی رابطہ ہوا ان سے؟ کیسی طبیعت ہے ان کی؟ فضا کوئی رابطہ نہیں ہوا، اور یہ بھی آپ کو سن کے شوق بھی ہوا ہوگا کہ جنگوں کے اندر بھی کہیں بھی یا کوئی دہشت گرد بھی کوئی اریسٹ کیا جاتا ہے نا، جو دہشت گردی کے بام بلاسٹ میں، ان کو بھی رائٹس دیے جاتے ہیں ایک بیسک پرزنر کے، اور ہندوستان خود جنیوا کنونشنز آن دا رائٹس آف پرزنرز کا سگنیٹری ہے، مگر یہ تو ایک پولیٹیکل پرزنر ہے، ایک عظیم ترین لیڈرشپ ہے جو ہماری وہاں پر ہے۔ مجھے فون پہ بات کرنے کی اجازت نہیں ہے، ہماری بیٹی تڑپ گئی، اور آج کے دن جب پورے ملک میں حریت رہنماؤں کے پوسٹرز لگے ہوئے، بچی ہر سگنل پہ گاڑی رکواتی ہے جہاں والد کی تصویر ہے اور جا کے چومتی ہے اور روتی ہے کہ کاش میں اپنے والد کی آواز ہی سن لوں۔ تو یہ تو عالم ہے کہ ہمیں نہ وہاں جانے دیا جاتا ہے، نہ ہمیں اجازت ہے کوئی ٹیلی گرام بھیج سکیں۔ بچی نے خط پکڑا ہوا ہے کہ کب وہ میرے والد کو تہار کی جیل کے